ملک پاکستان کے عظیم محدث محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف صاحب فیصل آباد والے، ان کی طرف سے تمام علماء اور طلباء کی طرف یہ پیغام ہے کہ ان دنوں میں جتنے بھی خطبات جمعہ ہیں، دروس ہیں، تقاریر ہیں، وہ علم کی فضیلت اور علماء کے مقام کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ ان کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی انشاءاللہ آج کی اس مختصر محفل میں علم کی فضیلت کے حوالے سے اور علم کے مفہوم کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ علم عین لام میم، علم اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی چیز کی حقیقت کو پہچان لینا، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے فرمان کے مطابق العلم ما قال اللہ وقالہ الرسول، علم صرف دو چیزوں کا نام ہے، علم صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا فرمان اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ وما سوا ذالک فہو مشغلہ، جو اس کے سوا ہے، اس کے علاوہ ہے، قرآن و حدیث کے علاوہ ہے، وہ جتنی بھی معلومات ہیں، جتنا بھی نالج ہے، وہ سارے کا سارا مشغلہ ہے، وہ ایک فن ہے۔ فن کا سیکھنا بھی ضروری ہے، لیکن یہاں جو بات آج میں کرنا چاہتا ہوں یہ صرف کتاب و سنت کے علم کے بارے میں ہے، اور یہ علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تقسیم کرتے ہوئے اس انداز سے فرماتے ہیں، العلم افضل لمن جہل والعمل افضل لمن علم، جو انسان علم سے کورا ہے، جسے کتاب و سنت کا پتہ نہیں، اس کے لیے علم حاصل کرنا، کتاب و سنت کو یاد کرنا، کتاب و سنت کو سمجھنا وہ زیادہ بہتر ہے، اور جس انسان کے پاس علم ہے اس کے لیے عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دونوں ہی چیزیں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر صرف علم ہوگا اور علم کے ساتھ علم کے مطابق انسان عمل نہیں کرے گا، قیامت والے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور ایسا علم وبال بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان کے پاس عمل تو ہے لیکن علم نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کر رہا ہے، ایسا انسان بھی جہالت کی طرف جا سکتا ہے، شیطان کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور بلکہ میں ایک بات کہہ دوں، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ بندہ، وہ انسان جو علم کے بغیر نیک ہے، اس سے بچا کرو، اسے ڈرنا چاہیے۔ وہ کفر کا فتویٰ لگانے میں دیر نہیں کرتا، وہ آپ پہ منافقت کا فتویٰ لگانے میں دیر نہیں کرے گا۔ جس کے پاس عمل تو ہے، نیکی تو ہے، لیکن علم نہیں ہے، علم کے بغیر اعمال کرنے والا گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب مقدس قرآن مجید میں علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، علم والے اور جاہل لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا تذکرہ اپنے نام کے ساتھ، اپنے فرشتوں کے نام کے ساتھ کیا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا زندگی کے ہر معاملے میں کتاب و سنت کا فہم، کتاب و سنت کا علم
یہ ضروری ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان بغیر علم کے عمل کرتا ہے، وہ علم اس کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ عمل ہے اس کے پاس، علم نہیں، اس کا علم عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 لوگ آئے تھے، تینوں نے ایک بڑی تفصیلی حدیث ہے، اختصار سے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تینوں نے آ کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیے اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں۔ جب سیدہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا تذکرہ کیا، ان تینوں نے سمجھا کہ پیغمبر کائنات معصوم عن الخطا ہے، آپ یہ تھوڑی سی عبادت بھی کریں گے اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا گزارا تھوڑی عبادت سے نہیں ہوگا، ہمیں تو زیادہ کرنی پڑے گی۔ بہت زیادہ عبادت کرنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا اوانتم قلتم کذا و کذا و کذا، اوے تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی اللہ کے رسول ہم نے یہ کہا ہے، یہ باتیں ہم نے کی ہیں۔ خوشی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، عمل کا وعدہ کر کے گئے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں انا اخشاکم للہ واتقاکم فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے صحابہ یاد رکھ لو، رب کائنات کی پوری مخلوق میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، خشیت الہی رکھنے والا میں اللہ کا پیغمبر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یاد رکھ لو، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میرے سے بھی زیادہ نیک بننے کی کوشش کرے گا، قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے محمد کی امت میں کھڑا نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تینوں صحابہ عمل کر رہے ہیں نا، لیکن عمل کرنے کے ساتھ علم نہیں تھا۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، چلے گئے۔ 1 سال کے بعد دوبارہ آئے، پیغمبر رحمت علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہنے لگے اللہ کے رسول شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا میں نے تو نہیں پہچانا۔ اپنا تعارف کروایا اس نے، میں فلاں انسان ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، 1 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا، ایمان قبول کیا تھا۔ آپ فرمانے لگے میں نے پہچان لیا ہے، لیکن تم تو بڑے کمزور ہو گئے ہو، خیریت تو ہے، بیمار تو نہیں رہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں نا، اب 1 سال بعد آپ کے پاس آیا ہوں، پورا 1 سال میں روزے رکھتا رہا ہوں، پورا 1 سال روزے رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذن ما سمتا واحدہ، میرے صحابی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ صحابی نے پورا سال روزے رکھے ہیں، عمل کیا ہے لیکن علم نہیں تھا، علم کے بغیر عمل کرتا رہا، اس کا ایک روزہ بھی رب کائنات کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ لہٰذا عمل کے لیے علم ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا ابو ذر آیتم انت علمت آیتم من القرآن خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ۔ ابو ذر 100 رکعت پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تو قرآن مقدس کی ایک آیت کو یاد کر لے، ایک آیت کو سمجھ لے تو، 100 رکعت۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں ان تصلی 1000 رکعت، قرآن مقدس کی ایک سورت یاد کر لینا تیرے لیے 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ اور یہ 1000 رکعت کہاں پہ؟ ہماری مسجد میں نہیں، یہ 1000 رکعت اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں۔ اگر مسجد نبوی کے اندر ایک بندہ 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، جہاں پہ 1 رکعت کا 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اگر وہاں پہ کوئی 1000 رکعت پڑھے نفل، اور دوسرا وہ انسان جو یہاں ٹھینگ موڑ کی مسجد میں بیٹھ کے
قرآن مقدس کی ایک صورت یاد کر لیتا ہے، ایک صورت کا مفہوم سمجھ لیتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، اذا جاء نصر اللہ، اور زندگی کے معاملات کو درست کرنے کے لیے قرآن مقدس کی ایک صورت کو یاد کرتا ہے، مفہوم سیکھتا ہے۔ فرمایا مسجد نبوی کے اندر 1000 رکعت پڑھنے والے سے یہ بندہ بہتر ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لا نتعلم بابا من امور دینی احب الی من 70 غزوہ، اگر میں 70 مرتبہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں، 70 مرتبہ، جہاں پہ جہاد کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی انسان فواقع ناکہ کے مطابق اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، دنیا جہان کی ہر نعمت سے اس کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ جہاد کروں اللہ کے راستے میں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں دین کا ایک مسئلہ سیکھ لوں، ایک مسئلہ سیکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں علم حاصل کرو، علم کے لیے وقت نکالو، علم کے لیے لمحات اپنے خرچ کرو، وَعْلَمْ أَنَّ ضِيَاءَ الْعِلْمِ فِي نَفَرَاتِهِ، اگر علم کو ضائع کر دو گے، علم ضائع کیسے ہوتا ہے؟ علم کے ساتھ نفرت کرنے سے علم ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کتاب و سنت کو ٹائم نہیں دے رہے، قرآن و حدیث کو نہیں سیکھ رہے، قرآن کی آیات کو نہیں سیکھ رہے، قرآن مقدس کے مفہوم کو نہیں سیکھ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ضائع ہو رہا ہے۔ من لم یذق ذل التعلم ساعة یبلی بذل الجہل طول حیاتہ، جو بندہ چند لمحات کے لیے مسجد میں بیٹھ کے، ان صفوں پہ بیٹھ کے، مدرسے میں بیٹھ کے، کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کے چند گھڑیوں کے لیے یہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں پوری زندگی جہالت کی ذلت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اور آگے بات بڑی کمال کی فرماتے ہیں، من فاتہ العلم وقت شبابہ فکبر علیہ اربعا لوفاتہ، جو بندہ جوان ہے، صحت مند ہے، اس کے پاس ہوش و حواس ہے، لیکن علم حاصل نہیں کرتا، کتاب و سنت کو نہیں سیکھتا، امام احمد فرماتے ہیں فکبر علیہ اربعا لوفاتہ، اس بندے کو 4 پائی پہ لٹا کے 4 تکبیریں اس کی پڑھ دو، نماز جنازہ ادا کر دو، تمہیں تو زندہ نظر آتا، حقیقت میں مردہ ہو چکا ہے۔ فلا یطلبن ھذا العلم الا باطل ذکر ولا یبغضنہ الا المخانیس، اس علم کے ساتھ کتاب و سنت کا علم، اس کو حاصل وہ کرتا ہے جس کے پاس بہادری ہوتی ہے، جرأت مند ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے۔ یہ ورنہ دیکھیں، آپ مسجد میں سپارہ لے کے بیٹھ جائیں، اب ایک بندہ بال سفید ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، سپارہ اس کے ہاتھ میں، قاری صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کو باتیں کریں گے، اس کی طرف دیکھیں گے گور گور کے، وہ بندہ اس کو برداشت کرے گا؟ یہ بہادر لوگوں کا کام ہوتا ہے، ٹوٹی صفوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنا، مدرسے کی سوکھی روٹیاں کھا کے اور بڑے بڑے شوربے والا سالن کھا کے 7-8 سال مدارس میں محنت کر کے، راتوں کو جاگ کے، پھر لوگوں کے تانے برداشت کر کے، مدارس میں یہ ہو رہا ہے، نعوذ باللہ مدارس میں یہ ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے مولوی یہ کر رہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ویسے ہوتے ہیں، یہ سارے تانے لوگوں کے برداشت کر کے پھر بھی کتاب و سنت کو یاد کرنا سیکھنا، یہ بہادر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ولا یبغضنہ الا المخانیس، کتاب و سنت کے علم سے نفرت کرنے والے ہجڑے ہوتے ہیں، وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ درمیان کی مخلوق ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے، ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنا چاہیے تاکہ علماء بنے، اور دین کے اندر جتنے بھی فتنے سر اٹھا رہے ہیں ان کا سر کچلنے کے لیے یہ علماء ہم وقت تیار رہیں۔ اور ایک آخری بات کر دیتا ہوں، آپ چند لمحوں کے لیے بیٹھے ہیں نا، یہ بیٹھنا بھی آپ کا بیکار اور ضائع نہیں گیا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیغمبر کائنات کا فرمان ہے، جو بندہ گھر سے نکلتا ہے نا، من خرج من بیتہ لا یرید الا ان یتعلم او یعلم خیرا،
جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے مسجد میں جاؤں گا، وہاں درس قرآن ہونا ہے، وہاں درس حدیث ہونا ہے، وہاں جا کے ایک مسئلہ، دو مسئلے، چار مسئلے، دین کی کچھ باتیں سیکھ کے آؤں گا، یہ نیت اور ارادہ لے کے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہاں سے اٹھ کے واپس جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ آپ کا چند لمحوں کے لیے بیٹھنا یہ ایک حج کا ثواب ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، آپ یہ ارادہ کر لیا کریں، نیت کر لیں گھر سے نکلتے وقت کہ میں نے اپنی مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، قاری صاحب سے نا قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے آنی ہے، ایک حدیث سیکھ کے آنی ہے، ان کے پاس بیٹھ کے ایک دعا یاد کر کے آنی ہے۔ آپ پانچوں نمازوں میں یہ ارادہ اور نیت لے کے آئیں گے، پانچوں نمازوں میں اللہ حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے علم سے اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس آج بھی آباد ہیں لیکن وہ تو چلتے رہیں گے، آباد رہیں گے۔ ہمارا حصہ اس میں کیا ہے؟ ہمارا حصہ تب ہے ہم اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجیں قرآن مقدس حفظ کرنے کے لیے، دین کی تفہیم کے لیے، اور اللہ کے رسول کے حدیث کو یاد کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھیجیں، اپنے عزیز و اقارب میں سے بچوں کو تیار کر کے وہاں پہ بھیجیں، اور علماء کی عزت و توقیر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔